नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट के इस चौथे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब के लिए आसानियाँ करे। आप लोगों ने ये जो स्टेप लिया है, आप लोगों ने जो कोशिश शुरू की है, अल्लाह ताला इसमें आप सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल और मकबूल फ़रमाए अपनी बारगाह में, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम प्रीवियस लेक्चर से कुछ सवालात जो हैं रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हम हमारे ज़हन में ज़हननशीं हो जाएँ और हम उस पे जो है और ज़्यादा फ़िक्र के साथ अमली तौर पे भी जो है उस पे काम कर सकें इंशाअल्लाह। तो वही चीज़ जो है वो हमारे अमल में आती है जिसको हम बार-बार दोहराते हैं और बार-बार जो है वो अपने ज़हन में उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं और थॉट बिल्डिंग करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो अपनी सोचों में जो है ऐसी बातें रखें कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हों, ना कि जो हमारा टाइम वेस्ट करें या हमें जो है वो दुनिया की तरफ राग़िब करें या गुमराह कर दें। जैसे जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं वो उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है, वो फ़ोकस नहीं कर पाते, कोई पॉजिटिव और प्रोडक्टिव काम करने के काबिल नहीं रहते उस वक़्त। तो बहुत ज़रूरी है हम कि हम चीज़ों को सीखें, समझें। और जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान में हमें बताया है कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो एक डिल्यूशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें गुमराह करती हैं, हमें फ़रेब में मुब्तला करती हैं, जिसमें हमारी अपनी ज़ात भी आ जाती है, हमारे इर्द-गिर्द के माहौल, रिश्ते, हमारे जज़्बात। तो इंशाअल्लाह हम इन सब को भी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल हो जाएँ इंशाअल्लाह। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से जिन लोगों की एग्ज़ाम्पल्स हमें मिलती है, जो हमारे हीरोज़ हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी के लिए फ़ायदेमंद बनाया, वो हमारे जो हैं तमाम प्रॉफ़िट्स हैं, पैगंबर हैं, जो तमाम नस्ल इंसानी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए और उनकी ज़िंदगियाँ जो थीं वो तमाम नस्ल इंसानी के लिए मशले राह हैं। और उनमें हम डिफ़रेंट प्रॉफ़िट्स के कहानियाँ पढ़ते हैं, क़िस्से पढ़ते हैं, क़सासुल अंबिया भी पढ़ते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फ़रमाया है, तो कोई बताना चाहेगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फ़रमाया था? जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि फ़र्माबरदार हो जाओ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। मैं अपने रब का फ़र्माबरदार हो गया। और इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को जो नसीहत की थी, वो भी कुरान में मेंशन है। आप में से कोई बताना चाहेगा? सूरह बक़रा आयत नंबर 32 में है। और उसकी वसीयत इब्राहीम और याक़ूब ने अपनी औलाद को की, ऐ मेरे बेटों, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन मुंतखब किया है, चुनांचे तुम हरगिज़ ना मरना, इस हाल में कि तुम फर्माबरदार हो जाओ। अल्लाहु अकबर। तो हम सबको फर्माबरदार होना है और जो फर्माबरदार होता है, जो यकसू होता है, उसके लिए फिर तमाम ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो आसान हो जाते हैं। उसके लिए उलझनें नहीं रहती, बल्कि उसके लिए एक रास्ता निकल आता है और उसके लिए सिरात मुस्तकीम पे चलना जो है वो आसान हो जाता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिरात मुस्तकीम को भी जो है वो डिस्कस किया था। आप में से कोई बताना चाहेगा सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है? इसकी क्या तफ़सीर हमें मिलती है? जी, सिरात मुस्तकीम क्या है? इन शॉर्ट तो द राइट पाथ जिसे कहें। जी, सीधा रास्ता, बिल्कुल, सही बताया आपने। लेकिन जब इसको हम और डिटेल में थोड़ा-सा तफ़सीर में पढ़ते हैं, तो सिरात मुस्तकीम एक ऐसा रास्ता है जो कि हमें जो है वो जन्नत तक ले जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा कुशादगी है। ये रास्ता इतना कुशादा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करें। हर इंसान अपने-अपने पेस पे, अपनी-अपनी सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए अपने-अपने मुताबिक कोशिश कर सकता है और हमें कोई जल्दबाज़ी या कोई हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है कि हम परेशान हों कि ये इंसान तो हमसे आगे निकल गया, या हम सोचें कि अंबिया किराम का तो इतना बड़ा मनसब है, या जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं वो तो इतने ज़्यादा अल्लाह ताला के ख़ास होते हैं, उन पे तो रहमत होती है, तो हम तो वो काम कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो हर नफ्स पे अल्लाह ताला ने उतना ही बोझ डाला है जितना हम बर्दाश्त कर सकें। तो आप जहाँ पर भी हैं, जिस फ़ील्ड में भी हैं, जो भी काम आप करते हैं, आप उसमें भी अगर अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हुए अपने जो भी आपके मामलात ज़िंदगी हैं, अगर उसमें आप अल्लाह ताला को शामिल रखते हैं
اور آپ کی زندگی میں قرآن و سنت شامل ہے اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ صراط مستقیم پہ ہیں. آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ آپ کا اجر کم ہوگا یا زیادہ. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر کتنا دے گا. اور ہم نہیں جانتے کہ جو ہے ہم جو بھی چھوٹی سی بھی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ذرے کو بھی نوازنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کتنا اجر عطا کر سکتا ہے. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کس کو کتنا اجر ملے گا. لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے یا جو ہمارے بعد آئیں گے ان کا کیا ہوگا, جنہوں نے سب سے زیادہ نیکیاں کی وہ ہم سے آگے نکل گئے, ایسا نہیں ہے. یا جو ہم سے پیچھے رہ گئے, ہو سکتا ہے جو ہم سے پیچھے ہوں وہ سستی کے مارے سلو بھی چل رہے ہیں, لیکن اس کے سرکمسٹانسز میں اس کا سلو چلنا بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ اس کو جو ہے زیادہ نیکیاں کمانے میں آسانی ہو جائے. اور اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تیزی سے بھاگ رہے ہیں اور ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے اگر ہم نے ایسا سوچا کہ ہم دوسرے کو کمتر یا حقیر سمجھنے لگے, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا غرور اور تکبر جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے اور اسے لے ڈوبے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمان میں رکھے اور ہمیں جو ہے وہ میانہ ربی کے ساتھ چلنے والا بنائے, اور جو ہے صراط مستقیم پہ جو ہے وہ ہمیں قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین. اور لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایسی چیزوں میں, ایسی لگزریشوں میں پڑے رہتے ہیں, جیسے کہ سود ہو گیا, مورگیج پہ گھر لینا, مورگیج پہ کار لینا, مورگیج پہ آج کل جو ہے فرنیچر اور بہت ساری چیزیں جو آن لائن اویلیبل ہیں, لوگ بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور بینکوں میں پیسہ ڈالتے ہیں اور پھر اس کا پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو اور ساتھ ساتھ وہ حج بھی کرنے جاتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سود بھی ان کی زندگی میں شامل ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, ایک طرف تو ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں, تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم جو ہیں ساتھ ہی ساتھ ایسے کام بھی کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے, ممانعت ہے, اور جو ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے کہ ایسے کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. تو جب ہم لائف اسٹائل مینجمنٹ سیکھتے ہیں تو اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو ٹائم مینجمنٹ اگر ہم سب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے ٹائم کو جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ الائن کرنا بہت ضروری ہے. جو انسان وقت کی پابندی کرتا ہے, اسے جب وہ نماز وقت پہ ادا کرتا ہے تو خود بخود اس کا جو ہے پورا کا پورا دن, وہ پورا شیڈیول جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے منظم طریقے سے مینج ہو جاتا ہے. کیونکہ جو وقت پہ نماز پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام اتنے بجے ختم کرنا ہے, یہ کام مجھے اس ٹائم پہ کرنا ہے. جب اس کا ٹائم سیو ہوتا ہے, ضائع ہونے کے بجائے وہ جلدی اٹھتا ہے, جلدی سوتا ہے, اور صبح کے وقت میں جو ہے وہ بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں, تو وہ سونا منع نہیں ہے, لیکن اس ٹائم میں برکت زیادہ ہے. اگر آپ کوشش کر کے اس ٹائم تھوڑی سی دیر تلاوت کر کے آپ اپنے جو بھی کام ہیں, جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں, جو بھی ایکسٹرا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, تو آپ کے پورے دن میں جو ہے وہ برکت ہو جائے گی, اور آپ اپنا سونے کا ٹائم دوپہر کے ٹائم پہ نکال سکتے ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قلالہ کیا کرتے تھے, تو وہ اس سے جو ہے وہ تر و تازہ بھی ہو جاتا ہے ہمارا جسم, ہمیں روحانی تازگی بھی ملتی ہے اور جسمانی تازگی بھی ملتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں, وقت کی پابندی کریں. اور اذان کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے. اذان ایک ایسی رحمت ہے, کہ ایسی برکت ہے کہ صحابہ کرام جب بھی کسی گھر میں آفت ہوتی تھی, یا مطلب آفت زدہ گھر, یا کہیں ان کو لگتا تھا کہ برکت نہیں ہو رہی ہے, تو وہ اذان دیا کرتے تھے. تو ایسے گھر, خاص طور پہ ایسی جگہیں جہاں پر کوئی آفت آئی ہوئی ہو, یا لوگ غمزدہ ہوں, یا اسیب اور کسی بھی چیز کا خطرہ ہو, ڈر ہو, تو وہاں پر اذان دینی چاہیے. اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے اس جگہ پہ. تو اذان بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, کیونکہ اذان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا جاتا ہے. اور اذان بھی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے, جس کے متعلق جو ہے ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ اذان کے لیے جو ہے کہا کرتے تھے. حضرت بلال جو تھے وہ عربی نہیں تھے, نان عرب تھے, لیکن ان کی اذان سب کو بہت پسند تھی. اور ان کے بارے میں بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, اور حضرت بلال جو تھے وہ دیوانہ وار گھوما کرتے تھے, اور ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا. جب کہتے تھے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے تو میں اذان بھی نہیں دوں گا, تو وہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا ان کے غم میں. تو اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب
جنت گئے، جنت کی سیر کی انہوں نے اسراء و معراج میں. تو جب جنت کی سیر کی تو انہیں وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز سنائی دی. اور انہوں نے واپس آ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، تم ایسا کیا کرتے ہو کہ مجھے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنائی دی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تھوڑی دیر خاموش رہے. ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں ایسا کرتا ہوں. پھر انہوں نے بہت سوچا اور انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں باوضو رہوں. تو دیکھیے باوضو رہنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے قدموں کے آہٹ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے سن لی تھی. اور آپ لوگ کے انٹرسٹ کے لیے ایک اور بات بتا دوں کہ جنت میں جو سب سے خوبصورت جو حور ہوگی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت فرما بردار تھے اور بہت زیادہ دل سے محبت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے. اور وہ تپتا ہوا صحرا بھی اگر ہم یاد کریں، جب ان کو تپتے ہوئے ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، وہ غلام تھے، انہیں ان پہ تشدد کیا جاتا تھا، کیلوں سے بھرے ہوئے ایک اس پہ لٹا دیا جاتا تھا ان کو، اور اس پہ پتھر رکھ دیے جاتے، سلیں رکھ دی جاتی تھی، لیکن ان کے منہ سے صرف احد احد نکلتا تھا. تو کتنی محبت تھی ان کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت نصیب کر فرمائے. یہ واقعات ایسے واقعات ہیں جو ہماری روح پہ، قلب پہ اثر کرتے ہیں، اور پڑھ کے اتنی شدت سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی وہ محبت رکھیں جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھی. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے قلبوں پہ جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا. ہم کتنی آسانی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، کتنی جلدی جلدی ہم قرآن کو پڑھ جاتے ہیں اور آگے پڑھ جاتے ہیں. ہمیں تیزی میں ہوتے ہیں کہ اس کے بعد وہ صورت ختم کرنی ہے، اس کے بعد یہ. اور جب صحابہ کرام قرآن سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، تو ان پہ رقت طاری ہو جاتی تھی، خوف کے مارے دل ان کے لرزنے لگتے تھے، اور جو ہے اس پہ ان کی کیفیت ہی بدل جاتی تھی، ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا. جیسے ایک قرآن کریم میں جب قرآن میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے سورہ انشقاق میں، تو کہ زمین جب پھٹ جائے گی، جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کچھ نکل کر باہر آ جائے گا. جیسے رگبی بال کو کھینچا جاتا ہے اور اس میں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اسی طرح زمین کو جب کھینچا جائے گا اور اس میں سے سب کچھ نکل کر باہر آ جائے گا. تو اسی طرح جو ہے وہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب ہونا ہے، یہ سارے منظر واقع ہونے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ کو بدل دے، ہمارے دلوں پہ اثر ہو یہ سب باتوں کا جو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کو اپنی گفتگو میں شامل رکھیں، ڈسکشن کا حصہ بنائیں، روز ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیں تاکہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں. اور یہ بہت ضروری ہے. جس طرح ہم اپنے موبائل فون میں، اپنے کمپیوٹرز میں ایک میموری کارڈ ڈالتے ہیں، چپ ڈالتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی انفارمیشن اپلوڈ کرتے ہیں یا کوئی سافٹ ویئر اپلوڈ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی جو ہے وہ قرآن کو اپنی میموری کا حصہ بنائیں. ہماری میموری میں قرآن ہو، ہماری جو ہے باتوں میں حدیث ہو، ہماری زندگی میں سنت شامل ہو، ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ہم ڈسکس کریں اور ہر کسی کو آگاہی فراہم کریں انشاءاللہ. تو آپ میں سے کون کون ہے جو نماز کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا کیا اذکار پڑھتے ہیں ویسے آپ لوگ بتائیں؟ میں بتاؤں؟ جی جی. میں جو اللہ اکبر، پھر استغفار 3 ٹائم، پھر عمل وہ جو دعا ہے، پھر 33 ٹائم یہ کر کے، پھر 10 ٹائم سورۃ الاخلاص، پھر اس طرح اللہ معافی امت محمد نے 3 دعائیں یہ کر کے، پھر پھر حسبی اللہ 7 ٹائم، دین پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ یہ 3 ٹائم، دین بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو یہ 3 ٹائم، پھر حفاظت کی دعا. بد نظر، جی پھر بد نظر سے بچ، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو جی جی ثابت ہے. وہ جی فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد، یہ نماز عصر یا مغرب کے لیے دونوں بہتر ہے، کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، علماء اوکے کرتے ہیں. تو آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر رضیت باللہ رب الاسلام دین وب محمد، یہ جو حضرت عمر کا واقعہ جو تورا کے حوالے سے ہوا تھا 3 ٹائم یہ پڑھنی چاہیے، جو ایمان کی دعا ہے. پھر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنت کی، یہ صحت کے لیے دعا ہے کہ اچھی صحت آپ کی
कायम दायम रहे। फिर अल्लामा शर समी व शर बसरी व शर लिसान व शर कल्ब, बुरे ख्यालात बुरे नफ्स से बचने की ये दुआ है। फिर वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखिला सिद्क़, ये कुरान पाक की बनी इसराइल की 81 आया है, ये पढ़नी चाहिए। ये आपका माशाल्लाह पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, मतलब अल्लाह ताला आपको कामयाबी फतह अता करेगा। और फिर बनी इसराइल की लास्ट 2 वर्सेस है, कुल इदुल्लाह बिदुर रहमान अय्यमा तदखुल अस्माउल हुस्ना, ये लास्ट 2 वर्सेस टू बिकम फाइनेंशियली स्ट्रांग, इसलिए पढ़ी जाती हैं। और देन फिर वो जो सुभान अल्लाह व बिहम्दी 100 टाइम वो पढ़नी चाहिए। और गुनाह माफ़ होते हैं, जो भी छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं आपके, ये असर के टाइम भी पढ़नी चाहिए। तो ये जो असर फजर टू असर तक और असर टू सुबह तक जो भी आपके छोटे मोटे आपके सिन होते हैं और वो माफ़ हो जाते हैं। फिर यार सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 100 टाइम, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वल मुल्कु वल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। देन ये 100 टाइम फिर दुरूद शरीफ 100 टाइम, फिर लाइक 1000 2000 सम टाइम अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह ये एक चैन है जो इशाक तक जो एक्सरसाइज करता हूँ, वो चैन रहती है। और दूसरी बात प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ये है कि वो फजर की नमाज के बाद इशाक की नमाज भी पढ़ते, जो फजर की नमाज के बाद मामूल होता था। वो सहाबा जो उनके ख्वाब की ताबीर ख्वाब क्या करते थे, ताबीर बताया करते थे। और असर के बाद भी मस्जिद में बैठना सुन्ना इत्तिकाफ है की नियत कर प्रॉफिट। लें, हाँ जी, इत्तिकाफ की नियत हाँ करके बैठ जाएं तो जी आप। जी 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 हाँ सेम एतफाक की नियत कर लें, वो भी बहुत अच्छी बात है। जो तो अगर आप मस्जिद में इंटर भी होते हैं इन केस किसी भी नमाज के लिए, अगर एतकाफ की नियत कर लें तो ये करनी चाहिए, और ये करते भी हैं हर कोई, और रहनुमाई भी फरमाते हैं ये करनी चाहिए। जी और तो ये सारा सिलसिला, और उसके बाद ये तो दुआएं वगैरह होती हैं, फिर तो मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करता हूँ। फिर असर के बाद वही फिर नमाज इशा के बाद जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अल्लाह के नबी की ये होती थी, मगरिब टू इशा तक वो अपने दोस्तों से मिला करते, लाइक उमर, अबू बकर, अली, उस्मान, इनके साथ जी उनका हाँ टाइम होता था। जी और इशा के फौरन बाद लाइक 10 मिनट्स की वॉक कर दी, और उसके बाद वो फौरन सो जाया करते थे। और उनका जो स्लीप का दौरानिया था, जी जो एज पर डॉक्टर जाकिर नाइक की रिसर्च के मुताबिक, और जितना मुझे इल्म है, उनकी जो स्लीपिंग टाइम थी वो लाइक 3 to 4 आवर्स बनती है। और ये करते थे, फिर वो ताज्जुद के टाइम पे उठ जाते, और फिर वो फजर की 2 सुन्ना पढ़ने के बाद फिर सोते थे। कभी सोते थे फर कभी नहीं जी। इस पे मैंने नहीं एक नहीं लेक्चर भी दिया था मेरे पास, आप लोग चेक कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दिन होता था, वो किस तरह से गुजारते थे, इस पर मैंने पूरा एक तफसील से जो है लेक्चर बनाया था, वो आप अवेलेबल होगा, आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें सुनिएगा। उसमें जो है ना, मैंने तमाम मामलात ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किए थे कि सुबह से शाम तक फिर रात तक वो क्या क्या किया करते थे। बिल्कुल सही बताया आपने, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छे आप। और हाँ, और सेकंड बात, और इनके अगर आपकी वीडियो के अलावा भी कोई जाना चाहे, तो तोहा बिन जलील की वीडियो है, जी उन्होंने KPK में अहमदाबाद में की थी, मनसेरा केपी वो 2.5 आवर्स की वीडियो है, उसमें प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी रूटीन हम्म, शामिल है। तो अच्छा आपको माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी इंशाल्लाह, हर इंसान को, मुझे और हर इंसान इंशाल्लाह को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी जी, इसकार जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हिफाजत करते हैं और हमें अल्लाह ताला के हिसार में दे देते हैं। और जब हम स्ट्रॉन्ग मोमिन बनना चाहते हैं, हम कभी मोमिन बनना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाएं। मैं इंशाल्लाह अज़ान के बाद की दुआ कौन कौन पढ़ता है आप में से? और मैं तो पढ़ता हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट मिलता है उसको पढ़ने से, कौन बताएगा? नमाज के बाद की दुआ में हम दुआ करते हैं, ए परवरदिगार, ए हमारे रब, इस कायम होने वाली, इस पुकारने वाली नमाज के मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम वसीला अता फरमा और इनकी फ़जीलत में इजाफ़ा कर, और इनको मकाम महमूद पर पहुँचा जिसका तूने वादा किया है, बेशक तू अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो सुभान अल्लाह, ने वादा किया है कि जो ये दुआ पढ़ता है तो उसके लिए वो जो है शफात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी शफात करवाएंगे। तो ये हमें शफात का वादा देती है, ये दुआ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस दुआ को पढ़ें, ताकि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक और दुआ भी पढ़ी थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज बिन जबल को वसीयत की थी एक दुआ पढ़ने के लिए,
تو وہ کون بتائے گا کون سی دعا ہے وہ جو ہر نماز کے فرض نماز کے بعد ضرور وہ دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے وہ، اللہم عنی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے زندگی میں ضرور شامل کریں. اور کیونکہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو جو ہے وصیت کی تھی، اور ان کو بتایا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں معاذ، اس لیے میں تمہیں جو ہے یہ دعا بتا رہا ہوں. ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا جائے گا ہم سے؟ جی کون بتائے گا؟ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہم سے کیا جائے گا وہ نماز کے حوالے سے کیا جائے گا. تو جس انسان کی نمازیں پوری ہوں گی اور اس نے، جی بالکل جزاک اللہ خیر، کوثر نے بتایا، تو اس کا تو تمام معاملات پھر آسان ہو جائیں گے اس کے لیے. لیکن جس کی نمازیں ہی پوری نہیں نکلیں گی، یا جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور پڑھتا بھی ہے تو اس طرح نہیں پڑھتا کہ صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہو، تو جس کی نماز کے سوال میں ہی جو ہے کوتاہیاں نکلیں گی یا کمیاں نکلیں گی، غلطیاں نکلیں گی، اس کے لیے تو پھر آگے مشکلات ہیں. لیکن جس کا نماز کا سوال حل ہو گیا، جس نے نماز کا سوال پاس کر لیا، اس کے لیے پھر اس کا آسانی کے ساتھ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جس کا جو ہے نماز میں کوتاہیاں ہوئیں تو پھر پہلا سوال ہی غلط ہوگا، تو پھر آگے کے منزلات اور آگے کے سوالات میں تو کتنی دشواریاں ہوں گی، یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں. تو نماز بہت ضروری ہے، ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، ہمیں پاک صاف رہنا سکھاتی ہے. ابھی اس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ نماز کے کیا فوائد ہیں، کیونکہ وہ سب ہم الحمدللہ شعور رکھتے ہیں. ہم سب بحیثیت مسلمان ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز کے کیا کیا فوائد ہیں، اور ہم سب کو جو ہے نماز وقت پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ قبول و مقبول ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ ایک انسان جو ہے وہ کتنے گھنٹے انسان کو سونا چاہیے، اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے. ویسے تو ہر انسان کی فزیکل ایکٹیویٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی انسان کتنا فزیکلی ایکٹیو ہے. اگر اس کی کام اتنا زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے وہ، اور فیلڈ ورک ہے، جیسے فارمرز ہوتے ہیں، جیسے کوئی سول انجینئر ہوتا ہے، تو اگر وہ اتنی زیادہ مشقت والا کام کر رہے ہیں، جیسے لیبرز ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ انسان کو تھوڑی زیادہ نیند کی ضرورت، آرام کی ضرورت ہوگی، اس کا جسم جواب دے جائے گا، جوڑوں میں درد ہوگا. لیکن اگر کوئی عام سا انسان ہے جو عام ریگولر سی ایکٹیویٹی کرتا ہے اور اس کی زندگی میں اتنی زیادہ مشقت نہیں ہے، تو عام طور پر جو علمی گفتگو رکھنے والے لوگ ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ایک مسلمان کو 4.5 گھنٹے سے 6 گھنٹے سے زیادہ، 4.5 سے 6 گھنٹے کے درمیان اس کی نیند ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اس کو نہیں سونا چاہیے. کیونکہ مسلمان ہونا، بحیثیت مسلمان ہونا خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور مسلمان ہونا کسی فارغ انسان کا کام نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے آپ کو بہت ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، آپ کو فزیکلی بھی، آپ کو روحانی طور پہ بھی، آپ کو مینٹلی بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. تو ہم اگر سو کے ہی اپنی زندگی گزار دیں گے تو پھر ہم کام کب کریں گے؟ اور اس کے لیے اگر آپ کانشیسلی ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، اپنی لائف اسٹائل مینجمنٹ کی ڈائری میں اپنی عمر لکھیں آپ. اس کے بعد آپ ریگولرلی آپ کتنا سوتے ہیں اس کا ایوریج نکال لیں، جتنے بھی گھنٹے آپ سوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اس کا آپ نے ایک ایوریج نکال لیا. اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی زندگی میں سے جتنی بھی آپ نے زندگی گزاری ہے اس میں سے وہ جو ہے وہ ٹائم مائنس کر دیں جتنا آپ نے پوری زندگی سو کے گزارا ہے. اس کے بعد جو بھی ٹائم آتا ہے اس میں آپ بھلے سے آپ اس کو ڈبل کر لیں، کہ آپ کو اللہ ہی جانے کس کی کتنی زندگی ہے، لیکن ہم چلیں جتنا جی رہے ہیں اس کا ڈبل جی لیں گے، یا میکسیمم 100 ایئرس، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جی سکتا ہے نا، 100 ایئر 90 ایئرس. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہم جو لمبی لمبی عمروں کی دعائیں کرتے ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو 70-80 کے بعد انسان کسی قابل نہیں رہتا، صرف بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، اور وہ اتنی زیادہ اذیت والی زندگی ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے. لوگوں کو میں نے خود دعائیں کرتے دیکھا ہے اپنی موت کے لیے. تو یہ بہت اذیت ناک وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کی بھی محتاجی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ جو ہے اپنے پاس بلائے اور نیک زندگی عطا کرے، نکیوں والی، صحت والی، آسانیوں والی، اور ہماری موت جو ہے وضعیت ناک نہ ہو. کیونکہ لوگ دعائیں تو بہت کرتے ہیں عمر کے لیے، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ 70-80 سال بعد تو ویسے ہی جو ہے بہت زیادہ تکلیف دہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ہم کسی قابل نہیں رہتے، اور ویسے ہی جو ہے انسان جو ہے وہ بہت اذیت کے ساتھ جاتا ہے. ایک کیس میرے سامنے سے گزرا کہ ایک شخص جو تھا وہ نزا کی حالت میں تھا اور روح بے قرار تھی، مگر جسم سے الگ ہونا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہم سب کو صحت اور ایمان والی اچھی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔